پیر حق خطیب عرف شف والے، اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک ڈھونگی، ایک جعلی، ایک فروڈیا پیر ہے جو کہ غریبوں کو لوٹتا ہے۔ یہ اس کا بزنس بن گیا ہے اور خود کو ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ فراڈ ولی اللہ کیسے ہوا، ایکسپوز کیا ہے اس نے پیر اقرار الحسن نے، جو کہ 14 فروری کو ایک میٹنگ تھی، اس میں اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے۔ تو آگے کی کلپ میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جس طریقے سے آپ علاج فرماتے ہیں، چین نکلنا، سوئیاں برآمد ہونا، آنکھ سے موتیاں نکلنا، یہ کس اس نے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا کہ یہ کرامت کیسے دکھاتا ہے۔ سے ثابت ہے یہ؟ میں جناب دیکھیں، بات یہ ہے کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہو۔ اگر عطائے رسول خواجہ صاحب نے ایک مرید کو کاسا دے کر بھیجا تو انا ساگر اس میں سارا سمٹ گیا، تو پھر اس کو بھی پھر کرامت نہ مانے۔ خواجہ صاحب نے کس نے حضرت؟ خواجہ محی الدین چشتی۔ جی محی الدین چشتی سے؟ جی محی الدین چشتی۔ شف والے پیر کی ساری ہوا نکل گئی، ساری پھوکیں ختم ہو گئی، یہ جواب بھی صحیح سے نہیں دے پا رہا، بول بھی نہیں رہا صحیح سے۔ آپ نے بات کرنی تو آپ آپ نہ کریں حضرت، حضرت اگر انہوں نے بات کرنی ہے محی الدین چشتی علی اجمیری۔ حضرت یہ تو نام ہی نہیں ہے کسی شخصیت کا۔ دیکھیں نام اچھا چلیے آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ جو آپ اللہ کے کلام سے لوگوں کو شفا دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ کلام سے کیا پڑھتے ہیں حضرت؟ دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تو ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا، صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں اور بسم اللہ سے ہی دم کرتے ہیں، صرف بسم اللہ پڑھ کے شو کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی بسم اللہ میں کائنات پوری میں طاقت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو دیکھیے نا، جب اللہ کی ذات نے شفا کا ایک سلسلہ رکھا ہے تو یہ تو ہوگا نا کہ آپ کو شریعت اور اس کے تقاضوں پہ پابند ہونا چاہیے۔ اور یہ جعلی پیر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی شریعت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ صورت پھر کس لیے ہوتی ہے؟ شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف بیمار کو ٹھیک کرنا، اس میں کوئی قرآن کو پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا شریعت میں نہیں ہے۔ اچھا تو آپ صرف بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ میں جو مرضی کرتا ہوں، میں تو بڑے ادب سے سوال کر رہا ہوں، مثال کے طور پر آپ بتا دیجئے کہ میں یہ اللہ کا کلام پڑھتا ہوں، میں گستاخی نہیں کر رہا۔ میں بسم اللہ پڑھتا ہوں بس۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پورا قرآن پاک بسم اللہ سے پڑھتا ہوں، صرف بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھنا بھی صحیح ہے۔ یعنی جو آپ کا جو پھونک ہوتی ہے، میں تو اس کا کرتا بھی نہیں تاکہ ظاہر کسی کے دل آزاری نہ ہو، تو آپ اس میں اس کے درمیان میں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں؟ میرا اپنا معاملہ۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا معاملہ ہے، میں جو چاہے وہ پڑھوں، تو اس کا اپنا معاملہ کیسے ہو گیا؟ یہ قرآن پاک کس لیے ہے؟ قرآن پاک پڑھا کرو۔ اسی لیے تو معذور ہوں، آپ کہیں گے سارا معاملہ میرا، تو ہمارے مثال ہو گیا، میں کسی کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں۔ نہیں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو بتانے کے پابند نہیں ہوں۔ کیوں پابند نہیں ہوں بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کرتے تھے نا، وہ بتایا کرتے تھے۔ میری گزارش سنیے، میں درس بستا، میں آپ سے کوئی لڑائی نہیں کر رہا۔ سوال آپ نہیں پوچھ سکتے، مجھے کوئی نہیں، میں بسم اللہ پڑھوں۔ کرامت کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ دیکھو میری بات سنیں، آپ نے جو مجھے سوال اٹھایا تھا نا، کرامت کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ثابت کریں، اعانت دین کریں، آپ لوگوں کو کر کے دکھائیں کہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے، تو آپ کو آیات بتاتے ہیں۔ میری بات پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، پورا قرآن بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے۔ اور اس نے کسی بھی سوال کا صحیح سے جواب نہیں دیا، تو اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے، ایک جعلی پیر ہے۔ جی لو جی، اب یہ خود مان گیا کہ یہ ایک ٹرک ہے، یہ ایک ٹرک چلا کے وائرل ہو گئے ہیں، دنیا بھر میں فیمس ہو گئے ہیں، مشہور ہو گئے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، ایک ٹرک ہے۔ میں بات کو نتیجے تک پہنچا رہا ہوں، میری گزارش سنیے حضرت، 5 علماء آپ بتا دیجئے وہ مریض ہے، میں ادھر ہی ہوں سر، میں نہیں جاتا کہیں، میں بھی نہیں جاتا، آپ دھمکی دے رہے ہیں مجھے، اب آپ دھمکی۔ لو جی، اب تو یہ دھمکیاں دینے میں اتر آئے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ اب علماء یا ولی اللہ ایسی باتیں نہیں کرتے جس طرح سے یہ بات کر رہا ہے۔ سنیں ذرا۔ مانتے ہی نہیں نا، اعتراض ہی ہے، اگر کوئی نہیں مانتا نہ ماننے سے تو آپ منانے کے تیار ہیں۔ آپ میرے ساتھ کسی اسپتال میں تشریف لے جائیں، آئیے شفا بانٹتے ہیں، میں آپ کو یار آپ نے بولا تو آپ بولو یار، حضرت صاحب کی گفتگو پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر خاموش ہو جائیں، آپ نے پانی۔ یہ لو جی،
اس کے اپنے لوگ اس کی باتیں نہیں مان رہے ہیں تو ہم کیوں مانیں اس کی باتیں؟ آپ لوگ کیوں مان رہے ہو اس کی باتیں؟ آپ لوگ اقرار الحسن کا ساتھ دیں، وہ ایک گڈ مین ہے، ہمارا ہیرو ہے، وہ ابھی اسلام کے لیے لڑ رہا ہے۔